جناب صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر معظم الحق معظمی سجادہ نشین آستانہ علیہ معظم آباد شریف سرگودا آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تعجلک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک العظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ الہی قلبی محجوب نفسی معیوب ہوائی غالب عقلی مغلوب طاعتی قلیل معصیتی کثیر لسانی مقر بذنوبی فکیف حیلتی یا غفار الذنوب اغفر ذنوبی کلہا یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار العیوب استر عیوبی یا ستارو یا ستارو یا ستار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز حضرت قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب زید مجدہ و علمہ و فضلہ محفل میں موجود انتہائی قابل احترام علماء ذیشان اور شمع رسالت کے باوقار اور باوفا پروانے برادرم علامہ حافظ محمد تبریز چشتی صاحب کی آرزو پر چند لمحے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میری حاضری سے پہلے جو کچھ میرے لیے فرمایا گیا، دعا ہے کہ رب ذوالجلال جس طرح دوستوں کا میرے بارے اچھا گمان ہے، اللہ مجھے واقعتاً ایسا ہی کر دے، اور جتنی ہماری دینی کاوشیں کوششیں اور خدمات ہیں ان میں خلوص ڈال کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امت کے لیے فیضان کا سبب بنائے اور ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ محفل کا عنوان رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اہل سنت و جماعت کے خوبصورت ماحول میں ان محافل کے انعقاد کا، ان محافل کے منانے اور سجانے کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے اور بنیادی سبب ہے، وہ صرف ایک ہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے من میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا گلشن آباد ہو جائے۔ کافی حد تک یہ باوقار مجالس اور باوقار محافل اس مقصد اور مشن کو ضرور پورا کرتی ہیں۔ سننے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس، حضور کی تعظیم و تکریم اور حضور کی محبت سے اپنے قلوب و اذہان کو خوشبودار کرتے ہیں۔ البتہ کچھ معاملات ہماری مجالس اور محافل میں ایسے ضرور در آتے ہیں جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد کچھ لوگوں کو
تحفظات ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچا جائے تو وہ تحفظات اور اعتراضات برمحل بھی لگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی مجالس اور محافل کو ہر اعتبار سے اتنا مکمل بنانا چاہیے، مستند بنانا چاہیے اور مقدس بنانا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اعتراض کا ہرگز موقع نہ ملے، اور محفل اور مجلس میں موجود جتنے لوگ ہیں وہ واقعتاً حب رسول اور تعظیم مصطفیٰ کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کر کے محفل سے رخصت ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور حضور کے تذکار کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ اختتام کیا جائے، آج تک یہ گتھی کوئی نہیں سلجھا سکا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو بے کراں اور فراواں عزت اور مرتبے عطا کیے ہیں، جاہ و جلال عطا کیا ہے، جمال و کمال عطا کیا ہے، شان و حرمت عطا کی ہے، عزت و تکریم عطا کی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، علوم کے خزانے حد اختتام کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر جلوہ گری ابھی نہیں ہوئی، بلکہ روایات کے مطابق بزم کون و مکان کو ابھی سجایا بھی نہیں گیا تھا، خود رب ذوالجلال نے اس حساس موضوع کو انبیاء کے سامنے واضح کیا، انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا، ارواح انبیاء کی محفل سجائی، اور اس کا عنوان مقام رسالت ہی تھا، سبحان اللہ، شان رسالت ہی تھا، سبحان اللہ، وقار رسالت ہی تھا، عزت و تکریم مصطفیٰ ہی تھا۔ سننے والے انبیاء تھے، عنوان ذکر مصطفیٰ تھا، متکلم اور خطیب رب ذوالجلال کی اپنی ذات تھی۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ آیت سنی ہے، پڑھی ہے، اس پہ تشریحات سنی ہے، میں نے کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی، مختلف آیات اور احادیث سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سلام پیش کر کے چلے جانا ہے۔ صرف یہ عرض کروں گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء کو اکٹھا کر کے یہ بات فرمائی تھی، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، فرمایا جب تم کتاب اور حکمت سے مالا مال ہو کر کائنات میں جلوہ گر ہوگے، آپ جانتے ہیں نبوت عملی طور پر 40 سال کی عمر میں عطا ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے لیے 40 سال کی عمر کا چناؤ کیا گیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے جب تم 40 سال کی عمر کو پہنچو گے تمہیں کتاب کا نور بھی دیا جائے گا، تمہیں حکمت کا نور بھی عطا کیا جائے گا۔ ثم جاءکم رسول، جب تم کتاب والے بھی ہوگے، جب تم حکمت و دانش کے نور سے مالا مال بھی ہوگے، اس وقت اگر میرا رسول جلوہ گر ہو جائے، میرا محبوب جلوہ گر ہو جائے،
تو جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور جو حقیقت آپ تک سمجھانے کی کوشش کرنی ہے وہ یہی ہے کہ رب ذوالجلال یہ طے کر رہا ہے کہ رسول معظم کا حقیقی مقام و مرتبہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں کتاب کا نور بھی ہو اور جس کے من میں حکمت کا سرور بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ جس کا سینہ کتاب سے روشن نہ ہو اور جس کا دل حکمت کے سرور سے آباد نہ ہو وہ مقام مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتا، بے شک۔ شان مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتا۔ انبیاء جیسی معظم، مکرم اور محتشم جماعت کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا حقیقی مقام اور میرے مصطفیٰ کی حقیقی شان تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب تم کتاب والے بھی ہوگے اور حکمت والے بھی ہوگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے ارد گرد دیوانوں کی طرح اور پروانوں کی طرح موجود ہے۔ کوئی آنے والا آیا آداب مجلس نہیں جانتا تھا، آداب مسجد نہیں جانتا تھا، قرب مصطفیٰ کی عظمتوں سے ابھی اس کا دل اور دماغ نا آشنا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھا، اسے حاجت ہوئی، پیشاب کرنے کی مجبوری ہوئی، اس نے ادھر بیٹھے ہی پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام کے رنگ بدل گئے، انہوں نے تلواریں سونت لی اور وہ اٹھے کہ ہم اس کی گردن اٹھا کے الگ کر کے رکھ دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ایک آنکھ سے صحابہ کو آنکھ بھر کے دیکھ لیا۔ کیفیت یہ تھی صحابہ کی، کاٹے تو لہو نہیں۔ اس طرح درختوں کی طرح ساکت ہو کر صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آگے جانے سے پہلے میں یہاں یہ بات ضرور عرض کروں گا، مجھے بھی لوگ پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی لوگ عقیدت و احترام کا رشتہ بنائے ہوئے ہیں، اور بھی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ معاشرے میں موجود ہیں، علم والے موجود ہیں، طریقت والے موجود ہیں، لوگ ان کا ادب کرتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان پر سب کچھ جاننے قربان کرنے کے لیے بظاہر آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے جب کوئی ملی معاملہ ہو، جب کوئی قومی معاملہ ہو، جب کوئی ملکی حوالے سے اہم مشن آ جائے، اس وقت علماء ہزاروں دلائل دیتے ہیں، ہزاروں محافل سجاتے ہیں، مشائخ کرام اپنے اپنے لیول اور اپنے اپنے ماحول میں لوگوں کی بہت زیادہ تربیت کرتے ہیں، بڑی ذہن سازی کرتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار ہوتے ہیں، وہ نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، عرسوں پہ حاضری دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے لنگروں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اول صف میں بٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب بھی دین کی غیرت کا کوئی معاملہ پیش آئے، مذہب کی غیرت کا کوئی معاملہ پیش آئے، ملکی حوالے سے کوئی غیرت کا معاملہ پیش آئے، پیر حکم دے رہا ہے، عالم دین حکم دے رہا ہے، امام وقت حکم دے رہا ہے، مقتدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مرید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے مرض کا علاج نہیں بتانا، نہ میرے بس میں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور آخر یہ کیا کیفیت ہے کہ نمازیں بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، صف اول میں بیٹھ کر خطبہ بھی بڑا جھوم کے سنتے ہیں، نعرے بھی بڑے مستانے لگاتے ہیں، شیخ وقت پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت آمادہ بھی رہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی دین کا معاملہ آتا ہے، کوئی ملک و ملت کا حساس معاملہ آتا ہے، جی اپنا ناک ہے، اپنا مفاد ہے، اپنی ضروریات ہیں، بے شک نوٹ پیر کا ہے، بے شک نوٹ امام کا ہے، ووٹ فلاں کا ہے، فلاں 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 ہمارے لیے اہم اور ہمارے لیے حساس ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم کو باقاعدہ خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، گیدرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی حساس معاملہ ہوتا تھا، آنکھ کا اشارہ ہونے کی دیر ہوتی تھی، وہ سب کچھ نثار اور قربان کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے تھے۔
कमजोरी कहाँ है? नाराज नहीं होना, कमजोरी मेरे अंदर है। खामी कहाँ है? खामी मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर इखलास मुकम्मल हो जाए, मेरे अंदर अजमत खुदा का नूर मुकम्मल हो जाए, मेरे अंदर सच्ची सुच्ची मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू मुकम्मल हो जाए, तो फिर मैं देखता हूँ किस तरह लोग मेरी आवाज पर लब्बैक नहीं कहते, किस तरह लोग मेरी आंखों के इशारे पर सब कुछ निसार करने के लिए तैयार नहीं होते। बस तवज्जो चाहता हूँ, मुझे हो गया, आप बात सुने, मैंने बात को समेटना है। तो हजरत ज़ीवकार, आइए आज हम इस हवाले से भी अहद करें कि हमने मुकद्दम किसको करना है, पहले किसको रखना है? अल्लाह की अजमत को रखना है, रसूलुल्लाह की हुर्मत को रखना है। जब तक हम तरजीह ये नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक इनकलाब नहीं आ सकता, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह की रजा क्या है? सोने मुस्तफा की खुशी किस बात में है? सोने मुस्तफा की रजा किस में है? उसको तरजीह दें, उसको सबसे पहले रखें। और याद रखें, ये करने से अगर वक्ती तौर पर कोई खसारा आता भी है, कोई घाटा आता भी है, कोई नुकसान आता भी है, मैं हुजूर के मिंबर पे खड़े होके ये अर्ज कर रहा हूँ, उस वक्ती खसारे को जो बंदा बर्दाश्त कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कुर्बानी के बदले में हमेशा के लिए उस रसूलुल्लाह के गुलाम के लिए मेहरबानी का दरवाजा खोल देता है। तो उसने तलवारें, सहाबा ने तलवारें सौंप ली कि इसने मस्जिद की बेअदबी की है, इसने रसूलुल्लाह के महफिल का आदाब का ख्याल नहीं रखा। हुजूर ने देखा तो हुजूर ने आंख का इशारा किया, सहाबा ने तलवारें नीचे गिरा दी और उनके बदन और उनके जिस्म की कैफियत ये थी कि काटे तो लहू नहीं। इस तरह वो खड़े हो गए। रहमत दो आलम ने फरमाया, जब ये फारिग हो ले, जब ये फारिग हो ले, और आगे फिर वजाहत भी फरमाई, अगर इस कंडीशन और इस कैफियत में इसको रोकोगे तो ये पेशाब रोकेगा, पेशाब रोकने से मसाना फटने का खतरा है। मैं तो अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आया हूं। अंदाज़े करम देखिए, अंदाज़े मोहब्बत देखिए, अंदाज़े रहमत देखिए। जब ये अच्छी तरह फारिग हो ले, फिर इसके सामने पानी लाकर जगह को धोना शुरू कर दो, इसको खुद ब खुद ये अंदाजा हो जाएगा, शरह सदर हो जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर यही काम मैं गली में करता, किसी ने नाराज नहीं होना था, किसी ने गली को आके धोना नहीं था। ये जो गुस्से वाली कैफियत हुई है और जगह को धोया जा रहा है, यकीनन इसका मतलब ये है गली का मकाम और है, अल्लाह के घर का मकाम और है। इस हिकमत की जरूरत है, इस बसीरत की जरूरत है, इस प्यार की जरूरत है, इस दानिशमंदी की जरूरत है। तो अल्लाह फरमाता है अंबिया को, बात ज़िम्नन आ गई, अंबिया के मजमे में अल्लाह मुतकल्लिम और खतीब है, वो फरमा रहा है कि जब मेरा रसूल आ जाए, मेरा महबूब आ जाए, तो उस वक्त तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेरे रसूल पर ईमान लाना है। और सिर्फ ईमान नहीं लाना, कभी ये होता है, मैं शाह साहिब किबला की तारीफ भी करता हूँ, मैं इनके इल्मी अजमतों को सलाम भी करता हूँ, मैं इनके बारे में अच्छे कमेंट्स भी पास करता हूँ, लेकिन कभी ये दावत दे कि मैं ये दीनी मिशन लेकर माहौल में निकला हूँ, मुआशरे में निकला हूँ, और मुझे यहाँ कुर्बानी की जरूरत है, यहाँ मुझे वक्त की जरूरत है, यहाँ मुझे पैसे की जरूरत है, यहाँ मुझे तुम्हारे इल्म फजल की जरूरत है। मैं कहूँ नहीं जी, मेरी अपनी मसरूफियात हैं, मैं आपको सलाम जरूर करता हूँ, मैं आपके मकाम को जरूर सलाम करता हूँ, मैं आपके इल्म फजल को जरूर सलाम करता हूँ, लेकिन मेरे अपने मामलात हैं, मेरी अपनी मसरूफियात हैं, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। दोस्तों, इस हरकत से काम नहीं चलेगा। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब का मकाम अंबिया के सामने खोलते हुए फरमाया, लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, सिर्फ मेरे नबी को बाज़मत मानना नहीं है, सिर्फ मेरे नबी को हर शान का और हर मकाम का मालिक समझना नहीं है, बल्कि जहां मेरा मुस्तफा अपना पसीना गिरा रहा हो, ऐ अंबिया, तुमने वहां अपना खून गिरा के बताना है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है।
تو اس رویے میں بھی ہمیں لچک پیدا کرنی چاہیے اور تبدیلی پیدا کرنا چاہیے کہ صرف حجروں میں بیٹھ کے ایمان کی بات نہیں ہے، صرف محفلوں میں بیٹھ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف اس نعرے پہ گزارا نہیں کرنا بلکہ اپنے فزیکلی عملی طور پر حضور علیہ السلام کے دین کے لیے وقت کی قربانی دینی ہے، پیسے کی قربانی دینی ہے، جس جس چیز کی جہاں جہاں حکمت کہتی ہے اس کی قربانی دینا، یہ عین ایمان ہے اور یہ وفادار امتی کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ رسول جب آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ وہ رسول ہے جس پر ایمان بھی لانا ہے، یہ وہ رسول ہے جس کی پہ قربان بھی ہونا ہے، جس کا سپاہی بن کر میدان عمل میں کفن باندھ کے نکل آنا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہ رسول ہے؟ شاہ صاحب کو میں پہلے نہیں جانتا تھا، جب یہاں جلوہ گر ہوئے آپ نے ان کا تعارف کرایا، بہت قیمتی الفاظ کے ساتھ تعارف کرایا، علم و فضل کا استعارہ ہے، خیر و برکت کی ایک بشارت والی شخصیت ہے، مجھے اندازہ ہو گیا۔ تو انبیاء اور رسولوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا، یہ ایک قدرتی امر ہے کہ وہ اللہ فرما رہا ہے جب میرا رسول آ جائے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، جب میرا رسول آ جائے اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا، ہمیں کیسا پتہ چلے گا اس کا قد کاٹ کیسا ہوگا، اس کی جبین روشن کیسی ہوگی، اس کا ناک مبارک کیسا ہوگا، اس کے رخسار کیسے ہوں گے، اس کا مبارک سینہ کیسا ہوگا، اس کا اسلوب گفتگو کیا ہوگا، اس کا لب و لہجہ کیا ہوگا، نشست برخاست کا انداز کیا ہوگا، اس کا بیہیو اور رویہ کیا ہوگا، ہمیں کیسا پتا چلے گا؟ یہ وہ رسول ہے جس کو ماننا ہے اور جس کا سپاہی بننا ہے۔ اللہ نے کمال نشانی بیان کی، میری تربیت بھی کی، آپ کو بھی سمجھایا، فرمایا مصدقا لما معکم۔ اس رسول کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو جو عزت دے رکھی ہے وہ اس کو مان بھی رہا ہے، اس کو سچا بھی کہہ رہا ہے۔ میرا رویہ کیا ہے؟ شاہ صاحب کفن باندھ کر میدان عمل میں آ جاتے ہیں، میں ان کا گلہ کرتا ہوں، میں ان کی غیبت کوٹتا ہوں، جتنا ہو سکے میں لیگ پولنگ کرتا ہوں، ٹانگیں کھینچتا ہوں، یہی تو ہمارا معاشرے کا المیہ ہے اور یہی تو میرے مسلک حق کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس لیے ہم پہلی صفوں میں رہنے والے آخری صفوں میں چلے گئے ہیں کہ اپنوں کے نشانے پہ ہیں۔ کس کے نشانے پہ ہے؟ اپنوں کے نشانے پہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مصدقا لما معکم، جس رسول کی میں بات کر رہا ہوں اس رسول کی تعریف یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کو روح اللہ کہے گا، وہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہے گا، وہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہے گا، وہ نوح کو نجی اللہ کہے گا، وہ آدم کو صفی اللہ کہے گا، وہ ہود کو نبی کہے گا، وہ لوط کو نبی کہے گا، وہ قوم عاد کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے اس کی تصدیق کرے گا۔ تو حضرات عزیز وقار، تیسرا سبق اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو جو مرحمت ہو رہا ہے، جو عطا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جس کو جو جو شان دے رکھی ہے، جو جو وقار دے رکھا ہے، جو جو مقام دے رکھا ہے، اس کو دل سے بھی تسلیم کیا جائے، زبان سے بھی اس کی تعریف کی جائے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر خفیہ منصوبہ بندی نہ کی جائے، کوئی ایسی پلاننگ نہ کی جائے کہ اس کی عزت پامال ہو جائے۔ وہ جو میدان میں ایک مشن لے کے نکلا ہے وہ کسی کھاتے کا نہ رہے۔ فرمایا میرے رسول کی شان یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، میرا جملہ پلے باندھ کے جانا، بڑا وہی ہوا کرتا ہے جو چھوٹے کے قد کو بڑھاتا ہے۔ حقیقتاً بڑا وہی ہوا کرتا ہے جو چھوٹے کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، نشانی یہ ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں عزت و شان دے رکھی ہے وہ اس کی تصدیق فرما رہا ہے، اور جب وہ تصدیق نشانی تمہیں مل جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کا سپاہی بھی بننا ہے۔ جب انبیاء اور رسول
میرے رسول کے سپاہی ہیں. اگر ہم حضور کی مدد کے لیے میدان عمل میں خدا نخواستہ نہ بھی حاضر ہو، ہم اپنی قربانیاں نہ بھی پیش کریں، حضور کو فرق نہیں پڑتا. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے، بہت توجہ چاہوں گا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں کسی مدرسے کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اگر اللہ نے تجھے کسی خانقاہ کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، الغرض اللہ نے کسی بھی دینی کام کے لیے تم میں سے کسی کو چن لیا ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تو نے چنا ہے، ورنہ وہ کسی کا بھی چناؤ کر سکتا ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے کزن ہیں، انہوں نے تو لکھ دیا اگر وہ رسول ہیں آپ تو جلدی بتائیں، ایسا نہ ہو کہ میں بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں بھائی کے چکر میں چکرا جاؤں، میں یہی سمجھتا رہوں بھائی ہے اور آپ عظمتوں والے ہو. حضرت ذی وقار نہیں، رسول اللہ کا جس کے ساتھ رشتہ ہو وہ سعادت ضرور ہے لیکن رسول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. حضور علیہ السلام کے گھر ایک رات آرام کرتے ہیں. سیدہ میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے، حضور ان کے گھر آرام کر رہے ہیں. حضرت میمونہ کے گھر عبداللہ ابن عباس چلے گئے کہ میں رات کو دیکھوں گا حضور کس وقت اٹھتے ہیں، کیا ذکر کرتے ہیں، کتنی رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، کیا کیا اوراد و وظائف پڑھتے ہیں. بچے تھے نہ جاگ سکے، حضور کو اندازہ ہو گیا تھا. حضور نے اٹھایا، عبداللہ اٹھ، جس ریکی کے لیے آیا تھا، جو جاسوسی کرنی تھی، جو خبر گیری کرنی تھی، وہ اٹھ کے کر. حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، وضو کرنے گئے، اس دوران حضور نے نماز شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے. حضور نے نماز کے اندر ہاتھ بڑھا کر ان کو اپنے برابر کھڑا کیا، لیکن کھڑا ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے پھر پیچھے ہٹ گئے. جب حضور نے سلام پھیرا فرمایا تو نماز کے اندر میرے برابر کیوں نہیں کھڑا ہوا، حالانکہ میں نے تجھے خود کھڑا کیا تھا. انہوں نے یہی تاریخی جملہ بولا تھا، ما کان لابن عباس ان یقیم بین یدی رسول اللہ. عباس کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام یہی تلقین کر رہے ہیں اور یہی تربیت کر رہے ہیں. اللہ جسے عزتیں عطا کر دیتا ہے، مرتبے عطا کر دیتا ہے، شانیں عطا کر دیتا ہے، رشتہ داری کے بھرم میں اور رشتہ داری کے پردے میں اپنی آخرت کو خراب نہ کر لینا. اللہ نے جو اس کی عزت اور جو اس کی عظمت بنائی ہے اس کو دل سے تسلیم کر کے بڑے باقی سارے معاشرے سے اونچا ہو جانا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ جلدی بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں اسی پردے میں رہ جاؤں، بھائی ہے کزن ہے اور نہ مان سکوں. حضرت عیسیٰ نے جواب میں کہا نہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، میں خود یہ سینے میں آرزو لیے پھرتا ہوں، سونا آ جائے بوٹ اتارنے لگے اس کے تسمے میں کھولوں، سونا آ جائے بوٹ پہننے لگے اس کے تسمے میں باندھوں. حضرت ذی وقار تو وہ ایک کنسپٹ بن رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا، مبشرم میرا جناب شاہ صاحب نوازش قبلہ شاہ صاحب مسعود شاہ صاحب تشریف لائے. میں اپنی طرف سے بھی، تبریز صاحب کی طرف سے، اہل مجلس کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. تو حضرت ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. وہ ایک کنسپٹ بن رہا تھا کہ کہیں عیسیٰ تو نہیں وہی جاہ و جلال اور شان و کمال والا رسول آ گیا. فرمایا نہ، میں تو بشارتیں دے رہا ہوں اس رسول کی
جو میرے بعد جلوہ گر ہوگا اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ شاہ صاحب بعد میں تشریف لائے ہیں، ہم پہلے موجود ہیں، ہم گویا پروٹوکول آفیسر ہیں ان کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کا ذہن بنا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں شاہ صاحب جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ یہ مثال ذہنوں میں رکھ کے اب مقام مصطفیٰ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں وہ پروٹوکول افسر بن کے آیا ہوں مصطفیٰ کا کہ حضور جلوہ گر آنے والے ہیں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں جو غلام اس شان کا ہے آقا کس مقام کا ہوگا۔ حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے ہو کے حضور کی عظمتوں کا اعلان، حضور کی رفعتوں کا شان، اور یہ تسلسل چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چونکہ شاہ صاحب آ گئے ہیں میں اپنی گفتگو کو اب مزید سمیٹ رہا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو اپنے انداز میں امت تک پہنچایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مقام، اپنی شان اور اپنے مرتبے کے حوالے سے سینکڑوں جملے امت کے حوالے کیے ہیں، ان میں سے دو جملے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اپنے بارے میں فرمایا، انا اول شافع و مشفع، لوگو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، روز قیامت سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، حضور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے روز قیامت غازی بھی شفاعت کریں گے، روز قیامت شہید بھی شفاعت کریں گے، روز قیامت کچھ ماں باپ بھی شفاعت کریں گے، روز قیامت باعمل حفاظ کرام بھی شفاعت کریں گے، روز قیامت علماء حق بھی اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے۔ حضرات عزیز وقار اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا روز قیامت روزہ، رمضان کا روزہ یہ بھی شفاعت کرے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قرآن بھی روز قیامت شفاعت کرے گا۔ یا رسول اللہ میرا ذہن الجھ گیا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی غازی سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے، شہید سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے، والدین سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے، حافظ سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے، عالم سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے، شہید سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے، روزے سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے۔ لیکن آپ نے کہا قرآن بھی روز قیامت شفاعت کرے گا، اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ یا رسول اللہ میرا ذہن سوال کر رہا ہے، آپ نے ہی فرمایا ہے قرآن کو صرف کتاب نہ سمجھو، کہ قرآن کو چند اوراق کا مجموعہ نہ سمجھو، قرآن کو چند الفاظ کا ذخیرہ نہ سمجھو۔ دوستو یہ جملہ ذہنوں میں بٹھا کے جائیے گا، قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی، میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس قرآن کو معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے وجود سے باہر آئی ہے۔ تو وہ الفاظ جن کے بارے میں اللہ کا رسول فرمائے کہ اللہ کے وجود سے باہر آئے ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ شاہ صاحب کی ایک ذات ہے، ایک وجود ہے، ایک باڈی ہے، اس میں سے کلام نکلے گا، وہ ان کی صفت ہے، وہ ان کی صفت ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اور جو کلام اللہ کے منہ سے باہر آیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر سمجھ آ گئی، اور یقیناً سمجھ آ گئی، میرا سوال سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ میں حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، یا اللہ یا رسول اللہ، ایک طرف اللہ کی صفت ہے، ایک طرف آپ ہیں۔ سمجھ آ، ایک طرف اللہ کی صفت کھڑی ہے اور ایک طرف آپ کی ذات پاک ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی، فرمایا سمجھتے رہو، الجھتے رہو، جو کرو میں یہ اعلان کر گیا ہوں، انا اول شافع و مشفع، روز قیامت سب سے پہلے، ایون کے قرآن سے پہلے بھی شفاعت میں کروں گا۔ قرآن میں خود قرآن کے بارے میں آیت 2 مرتبہ آئی ہے، انہو لقول رسول کریم،
سورۃ الحاقہ میں بھی آئی، سورہ تکویر میں بھی آئی۔ اللہ اگر کسی کو حسب نسب کے اعتبار سے دوسری قوموں پر فضیلت عطا فرما دے، میرے رسول کی تہذیب یہ ہے، اور میرے رسول کی تلقین یہ ہے، اور میرے رسول کی تربیت یہ ہے، ولا فخر، میں ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتا ہوں، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا۔ یہ تو تربیت والا جملہ ہو گیا، سبق والا جملہ ہو گیا۔ دوسرا اس میں جو محدثین نے نکتہ بیان کیا ہے، فرمایا ولا فخر، سارے کھڑے ہو جائیں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے فخر کریں تو وہ کریں، فخر کرے تو آدم کرے، فخر کرے تو ابراہیم کرے، فخر کرے تو موسیٰ کرے، فخر کرے تو عیسیٰ کرے کہ اس کو روز قیامت مصطفیٰ کا جھنڈا نصیب ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ فخر کریں، انہیں میرا جھنڈا نصیب ہو گیا ہے، تو پھر قیامت تک ہم کیوں نہ ناز کریں، ہم فخر و انبساط سے زندگی کیوں نہ گزارے کہ رب ذوالجلال نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں اپنے رسول کی دائمی غلامی عطا فرما دی ہے۔ رب ذوالجلال حضور کی عزت و ہر حرمت صحیح معنوں میں دل کے اندر نقش فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس نور علم کو اور نور عمل کو ہم مثبت کاموں میں ہمیشہ استعمال کریں، دین و ملت مسلک حق کی اشاعت کے لیے جس قدر قربانی ممکن ہو دینے کی کوشش کریں، تاکہ یہ دنیا بھی حقیقی معنوں میں معزز ہو جائے اور قبر میں بھی رسول رحمت مسکراتے ہوئے استقبال فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔